السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاور آف اسپریچولیٹی چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بایزید بستامی کے بارے میں، اللہ کے ایک ولی کے بارے میں۔ بایزید بستامی کی عمر کچھ 6 سے 7 سال کی تھی کہ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بایزید یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کا ذمہ لیا۔ بایزید بستامی کے والد کا خواب تھا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کا ولی بناؤں گا، مگر یہ ساری ذمہ داری اب بایزید بستامی کی امی پر آ چکی تھی۔ بایزید بستامی کی امی دوسروں کے گھروں کے برتن دھوتی اور اپنے بچے کی تربیت کرتی۔ جب بایزید بستامی کی والدہ نے دیکھا کہ گلی کوچوں میں کچھ بچوں کے ساتھ میرے بچے پر ماحول کا غلط اثر پڑ رہا ہے، تو انہیں بایزید بستامی کے باپ کی بات یاد آ گئی کہ مجھے اپنے بچے کو اللہ کا ولی بنانا ہے۔ پھر بایزید بستامی کی والدہ نے کسی شخص سے سنا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جو وہ اللہ کے ولی کی مدرسے میں تربیت لے لیتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر بایزید بستامی کی والدہ نے بایزید کو ساتھ لیا اور وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ پھر وہ اس استاد کے پاس پہنچتے ہیں جو لوگوں کی بچوں کی دین کی تربیت کرتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد استاد سے بایزید بستامی کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ بایزید بستامی کو دیکھ کر کے وہ استاد نے کہا آپ اپنے بچے کو چھوڑ جائیں، اللہ نے چاہا تو اسے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مگر بایزید بستامی کی ماں اس پر بھی نہ ٹھہرے، انہوں نے استاد سے کہا کہ میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ میرے بچے کو جب تک آپ نے مدرسے سے داخلہ نہیں دینا اور مجھ سے ملنے نہیں آنے دینا جب تک کہ یہ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ بایزید بستامی کی والدہ کی یہ بات سن کر کے وہ استاد حیران رہ جاتی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کے بچے کی تربیت یہاں پر ہم کریں گے۔ پھر ان کی والدہ چلی جاتی ہے۔ پھر بایزید بستامی اس ہی مدرسے میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ کچھ مہینوں بعد بایزید بستامی اکیلے رہنے لگے اور تنہائی میں رونے لگے اور اپنی والدہ کی ہر وقت یاد کرتے رہنے لگے۔ ایک بار بایزید بستامی نے سوچا کہ کیوں نہ میں استاد سے پوچھ کر کے اپنی والدہ سے ملاؤں۔ تو آپ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں۔ کہا استاد، مجھے اپنی والدہ کی یاد آتی ہے، آپ اجازت دیجیے کہ میں اپنی والدہ سے مل آؤں۔ پھر ان کے استاد کو ان کی والدہ کا وہ وعدہ یاد آ گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بڑی پریشان کر رہی تھی کہ اگر میں نے جو وعدہ ان کی والدہ سے کیا ہے اگر اسے توڑ دوں گا تو کہیں غلط نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے بایزید بستامی سے ایک سامنے ان کے شرط رکھی کہ اگر آپ مجھے دن بھر میں دیا گیا اتنا سبق سنا دے تو میں آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ اور ان کے استاد نے انہیں سبق بھی اتنا زیادہ دیا کہ بایزید کبھی شام تک بھی اسے یاد نہ کر پائے اور وعدہ رہ پائے جو ان کی والدہ سے کیا تھا۔ پھر بایزید بستامی اس سبق کو لے کر کے گئے اور یاد کرنے لگے۔ وہ سبق یاد نہ ہوتا تھا۔
حتیٰ کہ بایزید بستانی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگی۔ آپ نے کہا، مالک، میں اپنی والدہ سے ملنے کا مرتجی ہوں۔ مالک، اپنا رحم و کرم فرما، مجھے یہ سبق یاد کرا دے۔ میں نے سنا ہے کہ تو عرش کا رحمان ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر اپنی آنکھوں سے آنسو کو صاف کرتے ہیں اور اس سبق کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ سبق کو دن بھر یاد کر لیتے ہیں۔ جب سنانے کا وقت آتا ہے تو استاد کے پاس جاتے ہیں۔ استاد نے دیکھا اور بچے کو سامنے بیٹھایا، کہا، سبق سنائیے۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا۔ 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، حتیٰ کہ جتنا سبق دیا تھا سارا سنا دیا۔ پھر بایزید بستامی کے استاد دیکھ کر کے ہلکان و پریشان رہ جاتے ہیں کہ بچے کی اتنی کم عمر اور اس نے سارا سبق سنا دیا، حتیٰ کہ یہ تو ایک دن میں یاد نہ ہونے والا تھا۔ پھر بایزید بستامی کے استاد بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی خوشی کہا کہ جاؤ بیٹا، اپنی والدہ سے مل آؤ۔ بایزید بستامی ہنستے ہنستے، کھلکھلاتے کھلکھلاتے، دوڑے دوڑے، اچھلتے کودتے بستان کو لوٹتے ہیں۔ پھر اپنے شہر پہنچنے کے بعد اپنے گھر پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ امی، دروازہ کھولیے۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے دروازے پر؟ کہا، امی، میں آپ کا بایزید۔ دروازہ کھولیے۔ اندر سے آواز آئی کہ لوٹ جاؤ، کون ہو تم؟ یہ تو میرا بایزید نہیں، میرا بایزید تو وہ ہے کہ جب وہ اللہ کا ولی بن کر کے آئے گا، وہ تو جب آنے والا ہے، تم بایزید تو نہیں۔ پھر بایزید بستامی روتے روتے وہاں سے لوٹ جاتے ہیں اور اپنی اپنی مدارس کو چلے جاتے ہیں۔ استاد سے ملاقات کرتے ہیں۔ استاد نے دیکھا، بیٹا بہت جلدی آ گئے، کیا بات ہے؟ تو آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ استاد نے اپنے امامے سے بایزید بستامی کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے۔ کہا، بیٹا نہ رو، بات سناؤ کیا گئی؟ آپ نے سنایا کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے بھجا دیا، کہا کہ تم میرے بایزید نہیں، میرا بایزید تو وہ ہے جو اللہ کا ولی بن کر کے لوٹے گا۔ جب استاد یہ بات سنتے ہیں، استاد نے کہا، اچھا تو پھر آپ اپنی تعلیم و تربیت پر زیادہ دھیان دیں۔ پھر وہی بایزید بستامی جن کی عمر 7 سے 8 سال تھی، پھر وہی بایزید بستامی 16 سال تک کی اپنے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، اپنے گھر کو نہیں رہ جاتے۔ پھر 16 سال بعد جب آپ کی عمر 22 سے 23 سال ہو جاتی ہے، پھر آپ اپنے گھر کی سمت کا رخ کرتے ہیں۔ اس سے قبل بایزید بستامی کے استاد کے خواب میں پیغمبر اکرم آتے ہیں، حضور رحمت آتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، جو تمہارے پاس بچہ بایزید تعلیم و تربیت حاصل کر رہا ہے، میرے مولا نے اسے ولایت کبریٰ کا مقام عطا فرما دیا، تو اب اسے تعلیم و تربیت نہ دو، بلکہ اس کا مدارس سے داخلہ فرما دو۔ پھر وہی مدارس سے بایزید بستامی کا داخلہ ان کے استاد کرا دیتے ہیں۔ کہا، بیٹا مالک نے تمہیں ولایت کبریٰ عطا فرما دیا۔ پھر بایزید دوڑے دوڑے اپنے گھر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، بیٹا میں ابھی آئی۔ بایزید باہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ ماں کا دل اندر سے کھٹکھٹا رہا تھا، آیا میرا بایزید آ گیا۔ آپ کی والدہ دروازہ کھولتی ہے، دیکھا تو بایزید کو سینے سے لگا لیتی ہے اور بڑی دعائیں دیتی ہے اور جا کر کے سجدے میں گر جاتی ہے۔ کہا، مالک تیرا بڑا شکر ہے، تو نے میرے بچے کو ولایت کبریٰ عطا کر دیا۔ تو یہ ہے بایزید بستامی۔ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں،
ہم یہ عزم کریں، یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے۔ کاش کی امت کو کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے۔ اسی طرح آپ کو ہم ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔